رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سرزمین نجف اشرف بارگاہ سید الاوصیاء امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے آج ایک ایسی صورت کے فضائل کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ واقعاً جو ہمارے اندر کبریت احمر ہے، وہ افراد کہ جن کو فقر و فاقہ، رزق میں تنگی اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں اس صورت کی تلاوت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. آئیے سورہ الواقعہ کے فضائل کو اہل بیت علیہ السلام اور خاتم الرسل کی زبانی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: من اشتاق الی الجنہ، جو بندہ جنت کا مشتاق ہو، وصفتہا، جنت اور اس کے اوصاف کو جاننا چاہتا ہو اور مشتاق ہو، فلیقرأ الواقعہ، تو وہ بندہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے. پھر فرماتے ہیں کہ من قرأ الواقعہ کل لیلۃ قبل ان ینام، جو بندہ سونے سے پہلے سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے، لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، تو اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. خلیفہ سوم عثمان بن عفان عبداللہ بن مسعود کی بیماری کے وقت، وہ بیماری کی جس میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر گئے تو کہا کہ آپ کو بیماری میں کسی چیز کی کوئی تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ذنوبی، مجھے فقط اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا ہے. تو خلیفہ سوم نے کہا ما تشتہیت ہوں، کیا چاہتا ہے؟ تو کہا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں کہ جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں. تو خلیفہ سوم نے کہا کہ کیا میں آپ کی صحت کے لیے کسی ڈاکٹر کو نہ بلاؤں کہ جو تمہارا علاج کرے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے ہی مریض کیا ہے. تو خلیفہ سوم نے کہا کہ کیا ہم اپنے مال و دولت سے، اپنے خزانے سے، بیت المال سے یہ حکم نہ دیں کہ تجھے کچھ عطا کریں؟ تو اس نے کہا کہ منعتنیہ وانا محتاج الیہ، جب مجھے ضرورت تھی تو تو نے اس وقت مجھے محروم رکھا، وتعطینیہ وانا مستغن عنہ، اور جب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہوں مال و دولت سے، اور چند لمحوں کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس وقت تو مجھے اب مال و دولت کی پیشکش کر رہا ہے. مجھے میری زندگی میں تم نے مال و دولت سے محروم رکھا اور موت کے وقت اب تو مجھے مال و دولت کی پیشکش کر رہا ہے. تو خلیفہ سوم نے کہا کہ یکون لبناتک، جو میں مال و رزق اور انعام و اکرام تمہیں اب دوں گا، بے شک تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن تیری اولاد، تیری جو بیٹیاں ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گی. وہ کہا لا حاجت لہن فیہ فقد امرتہن ان یقرأن سورۃ الواقعہ، مجھے تیرے دیے ہوئے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اسے فقر و فاقہ کی شکایت نہیں ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور عجیب فضیلت ہے واقعاً، اب تک جتنی بھی ہم نے صورتوں کے فضائل بیان کی ہیں، یہ خصوصیت فقط سورہ الواقعہ میں نے دیکھی ہے. ممکن ہے بعد میں آنے والی صورتوں میں کوئی ایسی فضیلت پائی جاتی ہو.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ فی کل لیلۃ جمعۃ الواقعہ، جو بندہ ہر شب جمعہ کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، احبہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، وَأَحَبَّهُ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اسے لوگوں میں محبوب بندہ شمار کر دیتا ہے، ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، وَلَمْ يَرَى فِي الدُّنْيَا بُؤْسًا أَبَدًا، اور دنیا میں اسے فقر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، وَلَا فَاقَةً وَلَا آفَةً مِّنْ آفَاتِ الدُّنْيَا، اور نہ ہی اسے دنیا میں کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی مصیبت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، وَكَانَ مِن رُفَقَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور وہ بندہ امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے ہوگا، وَهَذِهِ السُّورَةُ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ هَذِهِ السُّورَةُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ خاصتاً، یہ سورت امیر المومنین کے ساتھ خاص ہے، سورہ واقعہ امیر المومنین کے ساتھ مختص ہے، لم یشرکہ فیہا احد، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت میں علی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ مختص سورت ہے، بس علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو بھی چاہیے کہ اس سورت کو بھی ترک نہ کریں اور اس سورت کے اندر موجود مضامین کو ہرگز ترک نہ کریں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من قرأ ہذہ، جو بندہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے گا، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غافل لوگوں میں سے نہیں ہوگا، وَإِن كُتِبَتْ وَجُعِلَتْ فِي الْمَنزِلِ، اگر یہ سورت لکھی جائے اور گھر میں کسی جگہ لٹکا دی جائے، نما من الخیر فیہ، تو گھر میں خیر اور نیکیاں پروان چڑھیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهَا زَالَ عَنْهُ الْفَقْرُ، اور جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے گا، اس سے اس کا فقر و فاقہ، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کتبہا وعلقہا فی منزلہ، جو بندہ سورہ واقعہ کو لکھے اور پھر گھر میں کسی جگہ پہ سورہ واقعہ کو لٹکا دے، کثر الخیر علیہ، اس پہ اللہ کی خیر اور نیکیوں کا اور بھلائیوں کا اضافہ ہو جائے گا، اس کی خیر زیادہ ہو جائے گی۔ اور امام جعفر صادق نے عجیب انداز میں اس سورہ کے فضائل کو بیان کیا، ان فیہا من المنافع ما لا یحصا، اس سورت میں وہ منافع ہیں، وہ اس میں منفعتیں ہیں کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا، فمن ذالک، اور ان منافع اور منفعتوں اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، اذا قرأت علی المیت، یہ سورت جب میت کے اوپر پڑھی جاتی ہے، آپ کا مرحوم کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس پہ سورہ واقعہ پڑھی گئی، غفر اللہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس سورت کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَتْ مَنْ قَرُبَ أَجَلُهُ، اور جس کی موت کا وقت قریب آ جائے، اگر اس پہ سورہ الواقعات کی تلاوت کی جائے، ایک بندہ جان کنی کے عالم میں ہے، حالت احتضار میں ہے، چند لمحوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس پہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، سہل اللہ علیہ خروج روحہ بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے اس کی روح آسانی کے ساتھ پرواز کر جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ واقعہ کی برکت سے ہمارے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، اور وہ افراد کے جو تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، اس صورت کی برکت سے ان کے قرضوں کو اللہ سبحانہ وتعالی دور کرے، اور ان کے فقر و فاقہ کو اپنی تونگری اور بے نیازی سے سب کو بے نیاز کر دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔